آج مرکزی بجٹ 2023 پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے 1 فروری 2023 کو کہا کہ ہندوستان کی فیکس آمدنی بڑھ کر 1.97 لاکھ روپے ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیلنجوں کے باوجود ہندوستانی معیشت صحیح راستے پر گامزن ہے اور حکومت نے عالمی وبا کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 کے دوران 80 کروڑ غریب لوگوں کو مفت خوراک فراہم کی ہے۔ انہوں نے ایک نئے ایگریکلچر ایکسلریٹ فنڈ کا بھی اعلان کیا۔ 7 لاکھ روپے کی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں، ٹیکس سلپ میں بڑی تبدیلی۔ بجٹ میں ٹیکس دہندگان کے لیے بڑی راحت کا اعلان کیا گیا ہے۔ حکومت نے ٹیکس سلپ میں تبدیلی کی ہے۔ اب نئے انکم ٹیکس سسٹم کے تحت 7 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے بتایا کہ تاحال 5 لاکھ روپے تک ٹیکس پر چھوٹ تھی، جسے بڑھا کر 7 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ حکومت کے اس اقدام سے ایسے افراد جن کی آمدنی 7 لاکھ روپے تک ہے، انہیں کسی بھی طرح کا ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. لوگوں کو حکومت کی بجٹ سے بہت امیدیں وابستہ ہے، کیونکہ اسی بجٹ کی بنیاد پر اگلے 1 سال کا عوام کے گھر کا بجٹ تیار کیا جاتا ہے۔ بجٹ کے اعلانات میں سب کی نظریں ریلیف اسکیم پر لگی ہوئی ہے۔ انکم ٹیکس میں ریلیف کے بعد زیادہ تر لوگ سستی یا مہنگی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ بجٹ 2023 سے سستی اور مہنگی ہونے والے اشیاء درج ذیل ہے۔ سونے اور چاندی کی زیورات سستی ہوں گی، LED ٹیلی ویژن سستے ہوں گے، الیکٹرک گاڑیاں سستی ہوں گی، بایو گیس سے متعلق چیزیں سستی ہوں گی، کھلونے اور سائیکلیں سستی ہوں گی، کسٹم ڈیوٹی 13% کر دی گئی ہے، بیٹریوں پر درآمدی ڈیوٹی میں کمی کی جائے گی، LED ٹیلی ویژن سستے ہو گئے ہیں، موبائل فون اور کیمرے بھی سستے ہو گئے ہیں۔ وہیں جاریہ سال سگریٹ مہنگا ہو جائے گا، LPG چمنی مہنگی ہو جائے گی۔ خواتین کے لیے بچت اسکیم کا اعلان، 2 لاکھ کی بچت پر 7.5% سود دیا جائے گا۔ بزرگ شہری اب 15 لاکھ روپے کے بجائے 30 لاکھ روپے تک جمع کر سکتے ہیں۔ ماہانہ آمدنی کی اسکیم میں اکاؤنٹ ہولڈر 4.5 لاکھ روپے کے بجائے 9 لاکھ روپے تک جمع کر سکتے ہیں۔ امرت دھروہر یوجنا اگلے 3 سالوں میں نافذ کی جائے گی، جس میں دلدلی زمین، ماحولیاتی سیاحت اور مقامی برادریوں کو روزگار فراہم کرنے پر توجہ دی جائے گی۔ حکومت ملک کو خود کفیل بنانے کے لیے پہل کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت 2014 میں شروع کیے گئے میک ان انڈیا پروگرام کو مضبوط بنانے کے لیے کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ کر سکتی ہے۔ گزشتہ بجٹ میں بھی وزیر خزانہ نے نقلی زیورات، چھتریوں اور ایئر فونز جیسے کئی اشیاء پر درآمدی ڈیوٹی بڑھا کر گھریلو مینوفیکچرنگ کو مضبوط بنانے پر زور دیا تھا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بجٹ 2023-24 میں کسانوں کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل پبلک اور انفراسٹرکچر پلیٹ فارم شروع کرنے کا اعلان کیا۔ سیتارمن نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم اوپن سروس پر مبنی ہوگا اور سب کے لیے جامع ہوگا۔ اس پر کاشتکاروں کو پودوں کے تحفظ، زراعتی مواد اور مشاورت وغیرہ کی سہولیات حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ وزیر خزانہ نے ایگریکلچر سٹارٹ اپ کے حوصلہ افزائی کے لیے علیحدہ خصوصی کورس تیار کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اگلے 3 سالوں میں 1 کروڑ کسانوں کو قدرتی کھیتی کو اپنانے میں مدد کی جائے گی۔ 10,000 بایو ان پٹ ریسورسز سینٹرز کھولے جائیں گے۔ متبادل
मुतादिल खाद को फरोग देने के लिए PM प्रणाम योजना शुरू की जाएगी। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए प्लांट लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मौक़े के लिए हुनरमंद बनाने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। बच्चों और नौ उम्रों के लिए कौमी डिजिटल लाइब्रेरी कायम की जाएगी। ज़री खर्चाजात का हदफ 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा, जिसमें मवेशी पालने, डेयरी और माही प्रौरी पर तवज्जो दी जाएगी। हिंदुस्तान को आलमी फूड हब बनाने के लिए हैदराबाद में मरकज, जिसे श्री अनकेदर भी कहा जा सकता है, उसको एक बेहतरीन मरकज बनाया जाएगा। ज़राअत में स्टार्टअप को फरोग दिया जाएगा। स्टार्टअप्स के लिए एग्रीकल्चर फंड बनाया जाएगा। एग्रीकल्चर एक्सेलरेट फंड बनाया जाएगा। बागबानी की स्कीमों के लिए 2200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 2014 से कायम 157 मेडिकल कॉलेजेस में 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस भी कायम किए जाएंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज माली साल 2023-24 का बजट पेश करते हुए इसे अमृतकाल का पहला बजट करार दिया और कहा कि ये मजमूई तरक्की का बजट है, जिसके नताइज तमाम हमवतनियों तक पहुंचाने की कोशिश है। यहाँ लोकसभा में बजट तकरीर का आगाज करते हुए सीतारमण ने कहा कि जारिया माली साल में तरक्की की शरह 7% रहने की उम्मीद है। आलमी इक्तिसादी सुस्त रवैये के बावजूद हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत है। मुल्क का बजट पेश करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि मरकजी हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए बर्दाश्त कर रही है। अंत्योदय स्कीम के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज की फराहमी में 1 साल की तौसी की गई है। वहीं मरकजी काबीना ने साल 2023-24 के आम बजट को रोज अपनी मीटिंग में मंजूरी दे दी है। बजट पेश किए जाने से पहले यहाँ पार्लियामेंट हाउस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग हुई। मीटिंग में साल 2023-24 के लिए लोकसभा में पेश किए जाने वाले आम बजट को मंजूरी दी गई। उससे पहले वजीर खजाना निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन गई और सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दर-ए-असना बजट की कॉपी सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान पार्लियामेंट हाउस पहुंचाई गई। I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayers' services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals.